امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 12، ترک وفا۔ ترک وفا ایک خاندان کے اندر وفاداری اور ہیرا پھیری کی تاریک پیچیدگیوں کو تلاش کرتا ہے۔ جب بہن بھائیوں کی دشمنی بڑھ جاتی ہے تو سبتین کی محبت تمام منفی حالات اور تنازعات کے درمیان خاندان کو متحد رکھتی ہے۔ محب مرزا بطور سبتین 3 بہنوں کا پیارا بھائی ہے، اپنے خاندان کی آنکھوں کا تارا ہے۔ وہ اپنی کنسٹرکشن فرم کے ساتھ ایک کامیاب بلڈر ہے۔ اس کی زندگی کے سب سے اہم پہلو اس کا کاروبار اور اس کی بڑی بہن انیلا کی خوشیاں ہیں۔ ہنا چودھری بحیثیت مریم ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والی ایک معصوم لڑکی ہے جو ایک آرکیٹیکچر کے طور پر اپنا کریئر بنا رہی ہے، جبکہ اس کی والدہ نے اسے شادی کو ترجیح دینے کی ترغیب دی ہے۔ اس کی دادی نے اصرار کیا کہ وہ اپنے کام پر توجہ مرکوز کرے۔ بالآخر مریم کو اپنے کریئر کے راستے پر چلنے کی اجازت مل جاتی ہے۔ نمبر 11، من جوگی۔ ویژنری سلطانہ صدیقی کی زیر پروڈکشن من جوگی بے لگام غصے اور عاجزانہ محبت کی کہانی ہے جو افراتفری کے درمیان پھوٹتی ہے۔ ہجوم میں کھوئے ہوئے اور دنیا سے نہ دیکھے ہوئے ایک حلیم آدمی کے طور پر ایک لڑکی میں محبت اور خودداری کا ایک نیا جوہر تلاش کرنا ہے۔ ان کی محبت کو اپنے راستے میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس ڈرامے کو ظفر معراج نے لکھا ہے، کاشف نثار نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے اور سلطانہ صدیقی نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں بلال عباس خان، سبینہ فاروق اور مرزا گوہر رشید شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 10، نور جہاں۔ ایک قریبی خاندان کے بندھن کا تجربہ ریگل اور کمانڈنگ نور جہاں سے ہوتا ہے، جس کی با اختیار موجودگی غیر متوقع چیلنجز لاتی ہے اور ان کی تقدیر کو تشکیل دیتی ہے۔ صبا حمید بحیثیت نور جہاں 3 بیٹوں کی ماں ہے۔ ایک جارحانہ اور غالب شخصیت کے ساتھ وہ ایک اعلیٰ طبقے کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے اور اپنے بیٹوں کی زندگی کے لیے ہر چیز کی منصوبہ بندی کرتی ہے۔ کبریٰ خان بطور نور بانو مختار شاہ کی بیٹی ہے۔ بیرون ملک سے تعلیمی ڈگری کے ساتھ نور بانو اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مراد کی طرف راغب کرتی ہے اور آخر کار اس سے پیار کرنے لگتی ہے۔ علی رضا بطور مراد نور جہاں کا سب سے چھوٹا بیٹا ہے۔ وہ فرما برداری کے ساتھ اپنی ماں کی ہدایات پر عمل کرتا ہے اور اس کے زیر اثر نور بانو کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ نمبر 9، قصہ دل۔ محبت اور دل ٹوٹنے کی ایک کہانی جب 3 روحوں کی زندگیاں خاندان اور تقدیر کی طرف سے ہچکچاہٹ کا سامنا کرتے ہوئے بلا جواز محبت کے جال میں پھنس جاتی ہیں۔ قصہ دل عنایا کے لیے اریب کی غیر مشروط محبت کے گرد گھومتا ہے، کیونکہ وہ اس کی خوشی کے لیے اپنے جذبات قربان کر دیتا ہے اور اسے قاسم کے پاس جانے دیتا ہے، لیکن قسمت نے ان سب کے لیے کچھ اور لکھا ہے۔ اس ڈرامے کو مصباح علی سید نے لکھا ہے، کاشف سلیم نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومل پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ پہ اظفر رحمان، ہنا آفریدی، شبیر جان، سبحان ایوان اور سرہا اصغر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 8، بے حد۔ حمزہ ایک خود ساختہ آدمی اپنے کام اور خود اعتمادی پر فخر کرتا ہے، جبکہ سونیا ایک امیر اور با اثر گھرانے سے تعلق رکھنے والی نرم دل لڑکی ہے۔ ان کے طبقاتی اختلافات کے باوجود وہ گہری محبت میں ہے۔ در اثنا جگنو حمزہ کا پڑوسی اس پر خفیہ کرش رکھتا ہے۔ سونیا کے لیے حمزہ کی عقیدت کو دیکھ کر جگنو اس کے لیے اپنے جذبات کو سمجھتی ہے، جس نے اس کی محبت ایک جنون میں بدل جاتی ہے۔ جیسے جیسے سونیا اور حمزہ کا رشتہ آگے بڑھتا ہے، ایک دوسرے سے گہری محبت کے باوجود بیرونی قوتیں اور ذاتی مسائل اس کے تیزی سے بگاڑ کا سبب بنتے ہیں۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔
نمبر 7، دل مانے نہ۔ کہانی ایک اڈاپٹیڈ چائلڈ ہانیہ کے صدموں کو بیان کرتی ہے، جسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی محبت بھری زندگی اصل میں جھوٹ ہے۔ ایک نوجوان کے طور پر اسے چھوڑ دیا گیا تھا۔ وہ یہ جان کر حیران رہ گئی کہ اس کے گود لینے والے خاندان کا اس سے خون کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ صدمے، شناخت اور والدین کی غلطیوں کی وجہ سے شکار ہونے والے بچوں کی معصومیت کی ایک دل دہلا دینے والی کہانی۔ اس ڈرامے کو سیما مناف نے لکھا ہے اور امین اقبال نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں اینا آصف، اظفر رحمان، فرقان قریشی، نورین گلوانی اور سیدہ مدیحہ امام شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، رد۔ رد ایک ڈرامائی کہانی ہے جو 3 کرداروں کے گرد گھومتی ہے جو ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، لیکن قسمت راستے میں آتی رہتی ہے۔ شہریار منور بطور سالار ایک بھرپور پس منظر سے تعلق رکھتا ہے، تاہم وہ اپنی سوتیلی ماں اور بھائی کی وجہ سے پسماندہ زندگی گزار رہا ہے۔ ہبہ بخاری بحیثیت ایمان ایک پڑھی لکھی محنتی لڑکی ہے جو بہت ذمہ دار ہے اور اپنے خاندان کا پیٹ پالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ارسلان نصیر بحیثیت زین ایک اچھی طرح سے آباد آدمی ہے، بیرون ملک کام کرتا ہے اور اس کا خاندان اس کی شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ زین اور ایمان ایک دوسرے سے شادی کرنے والے تھے، لیکن کچھ اسکیمیں انہیں علیحدگی کی طرف لے جاتی ہیں اور زین ایمان سے گہری نفرت پیدا کرتا ہے اور بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ تاہم ایمان اور سالار نے مشکل وقت میں ایک دوسرے سے شادی کی۔ وہ محبت میں پڑ جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں خوشگوار زندگی ہوتی ہے۔ جلدی سے کسی نتیجے پر پہنچنے سے اکثر پچھتاوا ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ سچ کے سامنے آنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ نمبر 5، دعا اور آذان۔ دعا اور آذان ڈرامے کی کہانی دعا اور آذان کے کرداروں کے گرد گھومتی ہے، جو روح کے ساتھی بننے کا ارادہ نہ رکھنے کے باوجود شادی کا معاہدہ کرتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان کے تعلقات میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے لیے گہری محبت پیدا کرتے ہیں۔ ڈرامہ اس بات کی کھوج کرتا ہے کہ وہ کس طرح اپنا رشتہ استوار کرتے ہیں، ٹہنی سے ٹہنی، اور کس طرح ان کی محبت مختلف چیلنجز اور علیحدگیوں کے ذریعے برداشت کرتی ہے۔ کہانی ان کی محبت میں اضافے اور ایک دوسرے سے وابستگی کی مضبوطی کو خوبصورتی سے پیش کرتی ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں مرزا زین بیگ، عریچ محی الدین اور عارض احمد شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، شدت۔ اسرا ایک خوبصورت اور پیاری نوجوان خاتون نے اپنے خاندان کی محبت اور دیکھ بھال سے بھرپور زندگی گزاری۔ اس کے برعکس سلطان ایک پرعزم اور کرشماتی کمال پرست اپنی خواہشات کو مسلسل حاصل کرنے کے لیے اپنے پریشان بچپن کے چیلنجز پر قابو پاتا ہے۔ ان کی شخصیت کے شدید اختلافات کے باوجود اسرا کو سلطان سے محبت ہو جاتی ہے، تاہم ان کی شادی کے بعد اسرا کو احساس ہوا کہ سلطان وہ مثالی آدمی نہیں ہے جس کا اس نے تصور کیا تھا۔ اسے خوش کرنے کے لیے وہ اپنی خواہشات کو قربان کر دیتی ہے اور ایک اہم تبدیلی سے گزرتی ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، حابیل اور قابیل۔ حارث ایک نوجوان اور خوبصورت پرفیکشنسٹ زندگی کے ہر پہلو میں سبقت لے جاتا ہے۔ اکثر اپنے چھوٹے بھائی قادر پر سایہ کرتا ہے جو کہ پھیکا اور سادہ ہے۔ اپنے بھائی کی خوشی کے لیے قادر کی قربانیوں کے باوجود حارث ہمیشہ اپنا راستہ حاصل کرتا ہے۔ در اثنا صوبیہ حارث اور قادر کی ایک ہوشیار لیکن غریب رشتہ دار قادر کو اس کے ساتھ پیار کرنے کے لیے جوڑ توڑ کرتی ہے، جس سے ان کی آنے والی شادی ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ حارث اپنی رومانوی تعاقب کے ساتھ جد و جہد کر رہا ہے، اپنی محبت حرام کے ساتھ رکاوٹوں کا سامنا کر رہا ہے۔ حسد اسے حرام کو چھوڑ کر صوبیہ کا پیچھا کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ فیصلہ بھائیوں کے درمیان تناؤ کو جنم دیتا ہے اور اس وقت اور بڑھ جاتا ہے جب صوبیہ اپنے فائدے کے لیے صورتحال کا فائدہ اٹھاتی ہے۔ نمبر 2، چال۔ شوکت اور سمیع بہترین دوست ہیں اور شوکت
سمی کی بہن سبین سے محبت کرتا ہے، تاہم ایک ساتھی طالبہ شائستہ کے منصوبوں کی وجہ سے شوکت سبین پر بد اعتمادی کرنے لگتا ہے اور اسے شائستہ سے شادی کرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ دھوکہ دہی کا احساس کرتے ہوئے شوکت سمی کے ساتھ اپنی دوستی ختم کرتا ہے، انہیں دشمنوں میں بدل دیتا ہے۔ برسوں بعد شوکت اور سمی کامیاب صنعت کار ہیں جو ابھی تک آنکھ سے نہیں دیکھتے۔ قسمت اس وقت مداخلت کرتی ہے جب شوکت کا بیٹا راحیل اور سمی کی بیٹی علینا اپنے باپ کی دشمنیوں کے باوجود محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اپنے بچوں کی خاطر سمی اور شوکت راحیل اور علینا کی شادی پر راضی ہو جاتے ہیں، تاہم سمی نے ایک شرط رکھی، شادی صرف اس صورت میں ہوگی جب شوکت کی بیٹی رباب سمی کے بیٹے سکندر سے شادی کرے۔ نمبر 1، حسرت۔ حسرت اس بات کی کہانی ہے کہ کس طرح حسد اور تلخی دوسروں کی زندگیوں میں تباہی پیدا کر سکتی ہے اور آپ کی دنیا کو الٹ پلٹ کر سکتی ہے۔ کرن حق بطور ثنایا ایک خاندانی کام کرنے والی خاتون ہے جو اپنے خاندان کو ایک بہتر زندگی دینے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ فعال شیخ بحیثیت ارحم ایک پیچیدہ شوہر ہے جو اپنے رویے سے غیر متوقع ہے اور اکثر اپنی بیوی ثنایا کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جینس ٹیسا بطور فبیہہ ایک ہوشیار لیکن پرعزم خاتون ہے جو اپنے امیر ساتھی ارحم سے شادی کر کے اپنے مالی مستقبل کو محفوظ بناتی ہے۔ دوسری شادی کرنا ہمیشہ مشکل فیصلہ ہوتا ہے۔ اپنے اہداف کا پیچھا کرنا ایک حیرت انگیز خصوصیت ہے، تاہم دوسرے لوگوں کی زندگیوں میں افراتفری کا باعث بننا بیک وقت آپ کو برباد کر دے گا۔ تو کیا دوسری شادی ارحم کے مسائل کا حل ہے یا اس سے معاملات مزید خراب ہوں گے؟ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔